لیکن جب ہمارے چلتی تھی نا ان کو تکلیف ہوتی تھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے مٹی ڈالی اور اس کو کاٹ دیا. جب اس کو کاٹا تو ان کا تعلق وہاں سے ختم ہو گیا. پھر اللہ نے کہا اب جو تعلق جوڑے گا نا اب نور سے جڑے گا. اب تمہارا اگر تعلق جڑے گا نا اب نور سے جڑے گا. اب تمہارے اندر نور ہوگا. یہ تمہارا اور اللہ کے درمیان یہ دل ٹیلیفون ہے. ٹیلیفون میں بجلی ہوتی ہے جو کام آتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے کام آتا ہے. جب بجلی کی لہریں یہاں سے کم امریکہ دکھتی نہیں ہے نا, نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں اچھا اللہ دکھتی ہی نہیں. اس وقت تمہارا تعلق اللہ سے جڑے گا نا تو جڑے گا نور سے. تو نور تو اللہ لگے سے بنے گا ویسے کیسے بنے گا. نماز ہوگا اچھی بات ہے لیکن بار بار کا سودا اندر کا سودا نہیں ہے. اندر کچھ اور ہے. تمہارے اندر 7 بندے ہیں باقاعدہ ان کے نام ہیں طلب روح سری خطی افران میں 7 بندے ہیں. سوئے تالے لگے ہوئے ان کو کہتے ہیں شش کو پلٹی کہتا آپ طے کریں. بس ان کو جگاؤ. ان کو نور کی ضرورت ہے. بس اللہ علیہ کا نور ان تک جائے گا. پھر تم ادھر رہو گے یہ حضور پا کے قدموں میں ہوں گے. تم ادھر رہو گے یہ اللہ کے پاس یہ بندے جائیں گے. ہمارا یہ تعلیم ہے. تم بڑھ بھی جاؤ گے تو یہ شب معراج میں جب حضور پاک گئے بیت المقدس میں سب ولی نبی غروب میں نماز پڑھائی تھی. اس کا مطلب ہے وہ نماز باطن کی بھی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو 6000 سال ہو گئے تھے تو پھر وہ نماز میں شامل ہوئے تھے تو وہ نماز ہوتی ہے. آج بھی اگر روح تیری اس قابل ہو جائے نا تمہیں بھی وہ نماز مل سکتی ہے نا. وہ تو قیامت تک ہوتی رہے گی نا. وہ جسم کی نماز نہیں ہے وہ اندر کی نماز ہے. جسم کی نماز اور ہے روح کی نماز اور ہو گئے. اب جب آپ نماز پڑھا کے اوپر گئے تھے تو پھر اوپر نماز کس کے لیے ملی تھی جب نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے. نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے نا تو اوپر کی نماز کس کے لیے ملی تھی. ان جسموں کے لیے ناپاکوں کے لیے. جو ناپاک ہیں ان کے لیے یہ نماز ہے. جب وہ پاک ہو جائیں گے تو ان کے لیے وہ نماز ہے. تو وہ نماز اس پر تذکری نہیں اٹھاتے ہیں. حضور پاک پڑھاتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں سر پھر سر اٹھاتے ہیں کہتے سبحان اللہ. کبھی جلدی جواب دیتا ہے کبھی دیر سے دیتا ہے تماشا دیکھتا رہتا ہے. کیا کہتا ہے لبیک یا عبدی اور نماز قیامت تک پڑھ رہے تھے نا کچھ پڑھی تھی نا اب پڑھے نا قیامت تک پڑھ کرے تو ان کی نمازیں اصل یہ ہے یہ نقل ہے. ہم کہتے ہیں جو چیز فنا ہونے والی نقل ہے نا جسم سے نماز پڑھتا ہے یہ فنا ہو جائے گا مر جائے گا نا یہ نقلی نماز ہے. جسم بھی نقل ہے تو بھی نقل نماز بھی نقلی ہے. اصل بھی ہے تیری جس کو مرنا نہیں ہے جب تو اس کو نماز پڑھائے گا تو وہ اصلی نماز ہے نا. اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں اس کو نماز صرف بولتے ہیں. یہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے نماز. وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے وہ قیامت تک ہوتی رہی. ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ تمہارے اندر جو مخلوقیں ہیں نا ان کو نور پہنچے تاکہ وہ نکلیں اور وہ کچھ نمازیں سیکھیں. انہیں کے ذریعے تم کو اللہ کا قرب ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے نہیں. اور تمہارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقیں رکھی ہیں. روح ایک اور ہے اس کے ساتھ کچھ امدادی مخلوقیں رکھی تھی. ایک مخلوق بیٹھی تھی یہاں آ کے بیٹھ گئی. اس کا کام ہے زبان سے بولنا. اس کا نام مخفا ہے. اگر وہ مخلوق نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے. زبان سے یہ بول ہی سکیں گے وہ مخلوق نہیں ہے نا. ایک مخلوق تھی جس کا کام تھا سوچنا. اگر وہ مخلوق نہیں ہے آپ پاگل سننا دیکھنا. ایک مخلوق جس کا تعلق نفس دنیا سے تھا تاکہ دنیا میں بھی اس کا دل لگا رہے. ایک مخلوق جس کا تعلق اللہ سے تھا تاکہ دنیا میں رہ کے بھی میری یاد میں رہے. ان کے اپنے اپنے کام تھے. آپ تم قلب کو جگاؤ تاکہ دنیا میں رہ کے بھی تم اللہ سے کنیکٹ رہو. اگر یہ مخلوق اس کو تم نے نہیں چھوڑا تو بہت پروڈکشن تو نہیں جانوروں کی طرح تو تمہارا سارا علم وہی ہے جو گڈے یہی پورا اندر سے نیچے سے گڈی جو نا تو ہمارا یہی ہے کہ وہ جو کنیکشن جس کے ذریعے اللہ سے ہونا تھا وہ جاگ پڑے نا. تھوڑے دن اس کو جگا لو پھر تم سوتے رہنا وہ اپنے اللہ اللہ کرتے رہنا. پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگ دو سوتے ہوئے تو کچھ سوتے ہوئے جاگ دے. یہ اللہ نے ہم کو دین ایسی پاور دی ہے نا ہم لوگوں کے قلبوں کو جگا دیتے ہیں نا تو قلب اللہ میں لگ جاتے ہیں نا. پھر جب یہ اللہ میں لگ جاتے ہیں ان میں پھر بڑی مصیبت ہوئی ہے. جب ان کے دل اللہ میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ نماز روزے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار بس ٹھیک کافی. کئی ہے وہ اس کے بعد نمازی بن گئے. کئی ہے جو نماز بھی چھوڑ دی. یا ان کے اوپر منحصر ہے. ہم تو کہتے ہیں جب دونوں چیزیں ملیں گی ظاہر اور باطن نماز اور ریل پھر غلط ہو جائے گی نا. لیکن شیطان بڑا استاد ہے
نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے ہوتا ہے, ذکر والوں کو نماز سے ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں شروع ہو جائیں تو بلیک کی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے اوپر تو لوگوں کو کچھ امداد کرنی چاہیے تھی. کہتا تو صحیح ہے, انہوں نے بجائے اس کو بیان کر کے لوگوں کو نہیں. انشاءاللہ اسی کے لیے دیکھیے حضرت, میں تو اپنے ذاتی طور پہ اپنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو اس ذہن کا آدمی میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا مشن ہے, جو نیکی کا مشن ہے اس کو پھیلانا چاہیے, اس کو تقویت دینی چاہیے, اس میں مدد کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا اور مجھے خالی بھائی سے بھی یہ بات ہوئی تھی. میں نے کہا حضرت سے ایک ملاقات ہو جائے گی, تو اس میں کیونکہ پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہے, تو اس سلسلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ پروگرام علماء کی طرف سے بھی اور جیسا آپ حکم فرما دیں گے نا, ٹھیک ہے نا, حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو اس طرح کر کے ایک نشست بھی رکھ لیں گے, اس میں کراچی کے علماء کو بھی بلا لیں گے اور ان کو, تاکہ یہ غلط فہمی ایک یہاں تک کہا جو بات ہم کو غلط لگتی ہے بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو اور ختم. اور حضرت اسی لیے حاضر ہوا کہ میں نے کہا کہ بھائی حضرت سے ایک تو یہ ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی, ہدایت بھی ہو جائے گی, اور پھر یہ ہے کہ جیسا آپ ان ہمارے ساتھیوں کو آپ انسٹرکشن دے دیں گے اس کے مطابق ہم یہاں کراچی میں بیٹھ کے کافی بہتری ہو. آپ کی دعا سے یہاں کراچی میں اچھا خاصا. تھوڑی سی میں بات بتاؤں جو ابھی عوام میں ہو رہا ہے, جب میں نے باہر جانا شروع ہوا نا ہندو سکھوں میں, انگریزوں میں, اب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے بغیر ذکر کیسے چل سکتا ہے, جب وہ مسلمان ہی ہوتے ذکر کیسے چل سکتے ہیں. اب ہم ان کو ذکر دیتے ہیں, چلتے ہیں تب ہم کو وہ لاتے ہیں نا. یہ انہیں کے چلتے ہیں کلمے واقعی کلمے کے بغیر نہیں چل سکتے, لیکن جن کے ذکر چلتے ہیں وہ آخر میں کلمہ پڑھنے ہی نا چلتے ہیں, لیکن آخر میں کلمہ پڑھنے ہی. یہ ان کا کلمہ بغیر کے سب پڑھ سکتے ہیں. میں وہ جو چلاتا ہے وہ مستقبل کو جانتا ہے, نہیں کو کیا ہوگا. میں پہلی دفعہ گیا ہندوؤں کو ذکر دی, ان کے گھروں میں مورتیاں ہوتی ہیں, سب لگی ہوتی ہیں, دوبارہ گیا سب مورتیاں اتار دی انہوں نے. میں یہ کہوں کہ یہ تو بیکار ہے ہماری اصل تو یہ تو اصل میں جو اس کی بہت بڑی بات ہے حضرت یہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جانا. اب مجھے آپ بتائیں اقرا آپ دیکھیں اندر سے, آپ مجھے اتنا بتائیں, آج تک تمہارے پاس پوری کارڈ ہے, کوئی تمہارا عالم یا کامل کسی گرجے میں یا کسی گردوارے میں یا کسی ہندوؤں کے مندر میں خطاب کر کے ان کو ذکر دیکھ آیا ہو؟ فرمایا تم کو گردوارے میں بلائے گا صرف آپ خطاب کر کے بس یہ یہیں تک گے اپنے وہیں بیٹھ کے جہاں کرنا ہے ان کو خطاب وہیں کر لیا, اس کے بعد اب ہم کو وہ گردواروں میں بلا رہے ہیں, میرے ریڈیو ٹیسٹ ہیں ہمارے دیکھے ہیں, ہم کو ذکر لے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے سر, یہی بڑی کرامت ہے. اور ذکر لے رہے ہیں, ذکر چل رہے ہیں, اور آخر میں ان لوگوں نے مسلمان ہونے تب ذکر چل رہے ہیں. اس میں تو مسلمانوں کو ہماری امداد کرنی چاہیے, پھر رکاوٹ کا ثبوت کوئی ایک بھی ثبوت دو کہ مندر میں خطاب کر کے تمہارا مولوی کوئی نہیں ہے اس دور میں. تو اچھا آتا دور میں خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ مرشد, لیکن مندروں میں اس طریقے سے نہیں, ایک دفعہ کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو. ادھر کراچی میں سائی غنی مندر میں بیٹھے, لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ کا یہ ڈائریکٹ انہوں نے مسلحت کے ساتھ بالکل اوپر اپنے آپ کو مسلم جائے کر کے نہیں, حکمت کے ساتھ یا حکمت میں یہی داڑھی مسلم والی جیسے حکمت کے ساتھ محفل سما ہماری, ہاں حکمت, تاکہ وہ سب لوگوں کی شرکت کی ہو اور وہ اس طرح متوجہ ہوں. وہ حکمت تھی نا. اس سے پہلے حضرت میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اب تو خالد بھائی کے ذریعے یہ یہاں سلسلہ ہمارے ساتھیوں کے ذریعے, تو پہلے ہمارے سعید صدیقی صاحب تھے, سعید احمد صدیقی, وہی بڑے بیچارے مجاہد تھے, اور وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ میرے ہمارے صاحب آئیے, اب پروگرام ہے, بھلا ہے, حضرت سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت ملاقات اللہ کی طرف سے نہیں تھی, اب یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ملاقات کا سلسلہ یہ ہوا اور آپ کی زیارت بھی ہوئی. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور ہمارا تعاون انشاءاللہ یہ کریں گے, اور یہ جو غلط فہمی ہے نا سب سے بڑی, اس کو دور کر کے ہم لوگوں کو قریب لائیں گے. طریقہ یہی حضرت کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کہنے لگے کہ سنی تاریخ والے ہیں یا
وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. ہمارے لیے قابل افسوس ہے. غوث پاک کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے ہم اسے کیسے جاتی کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا. ہمارا دل کیسے